للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام معرفت القرآن علی ترجماتی ولغت القرآن میں آپ کا میزبان احمد لبیب علی عطاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 یعنی سیکشن نمبر 4 کا لفظی طور پر، لغوی طور پر اور بامحاورہ مطالعہ کریں گے، اور جس قدر بن پڑا اس سے کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے اور یوں صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں گے۔ بلا تاخیر غیر ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہو سکے تو ایک کاپی پینسل لے لیجئے، ایک کاپی پین لے لیجئے، مفردات کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ورس نمبر 30 آیت نمبر 30 کا اور رکوع نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ And remember when your Lord said to the angels inni ja'ilun fil ardi khalifa, I am going to set in the earth a successor, a caliph. قالوا انہوں نے کہا، وہ بولے، they said أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ Will you set therein such as will make trouble in there وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ and will shed blood وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ while we proclaim sanctity with your praise وَنُقَدِّسُ لَكَ and declare your holiness۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ He said verily I know what you do not know۔ آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں۔ قال یقول، قول کا مطلب کہنا، ربو کا اس میں فاعل بن رہا ہے جب تمہارے رب نے کہا۔ ملائکہ، فرشتہ، فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، جی ہاں، جو گناہوں سے معصوم ہیں اور یہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے یہ جو سوال کیا، یہ سوال حسد یا اعتراض کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ پوچھنا اس لیے تھا کہ وہ اس کی حکمت سے آگاہ ہو سکیں، انسان کی تخلیق کی حکمت کو جان سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے عرض کی مولا، اب دیکھیں ظاہری طور پہ یوں فرمایا جا رہا ہے جیسے مشورے تک کے طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مشورے کے طور پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اور ملائکہ نے عرض کی نسبح، سبح یسبح، تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکی بولنا، اور وی پروکلیم یور سینکٹیٹی، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ ونقدس، قدس یقدس، تقدیس کا مطلب ڈکلیئر ہولینس، اور ہم تیری پاکیزگی کو، تیری تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی عالم، میں وہ جانتا ہوں، علم یعلم، علم سے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ما لا تعلمون، ما موصولہ ہے جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جو یہ عرض کی مولا کہ یہ زمین میں خون بہائے گا، زمین میں فساد کرے گا، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر کر دی تھی، انہیں یہ بتلا دیا تھا، جس کے سبب سے انہیں پتہ چل گیا۔ آیت نمبر 31 ورس نمبر 31 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ And he taught Adam the names all of them. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ He then laid them before the angels. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ انبیونی، ٹیل می، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاء، the name of these، ان کنتم صادقین، if you are truthful۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کی، they said سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو فقط اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ Sacrosanct are you, no knowledge we have except what you have taught us۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ Verily you are the all knowing, the all wise۔ آیت نمبر 31 اور 32 کے مفردات کو دیکھتے ہیں۔ علامہ یعلم، تعلیم کا مطلب سکھا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھا دیا؟ تمام علوم سکھا دیے، تمام اشخاص اور اشیاء اور علوم سکھا دیے، ان کے نام سکھا دیے، ان کے فوائد بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ القاء و الہام کے ذریعے سکھایا۔ پھر جب ان سے کہا گیا تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ انہیں ان اشیاء کے نام بتلاؤ۔ آپ نے سب کے نام بتلا دیے۔ فرشتے وہ بیان نہ کر سکے، جب اللہ نے ان سے فرمایا تو فرشتے نام نہ بتلا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معلم کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، جبکہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان اسماء کو فرشتوں پر پیش کیا، ملائکہ یعنی فرشتوں پر۔ اور فقال انبئونی، نبا ینبؤ کا مطلب انبئونی فعل امر ہے کہ مجھے کیا کرو، خبر دو، انبا ینبئ انبا، کہ مجھے ان اسماء، ان اشیاء کے، اسم کی جمع اسماء ہے، نام بتلاؤ، خبر دو۔ ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے، ان شرطیہ ہے، اور صادقین اس میں اف یو آر ٹروتھفل، اگر تم سچے ہو۔ قالو، they said، قال یقول قول، سبحانک، پاکی ہے تجھے، you are sacrosanct، مولا تو پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ۔ اب دیکھیں جب فرشتوں نے یہ حکمت دیکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دکھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، تو فرشتے جب ان اشیاء کے نام بتلانے سے عاجز رہے تو انہوں نے اپنے قصور علم کا اور قصور فہم کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 33 میں، آیت ورس نمبر 33 میں فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ He said, O Adam, tell them their names۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، so when he had told them the names thereof، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ He said, did I not tell you inni alam, that I know غیب السماوات والارض، the unseen of the heavens and the earth، وعالم، and I know ما تبدون، what you disclose، وما کنتم تکتمون، and what you used to conceal۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اب جب فرشتوں نے اپنے فہم میں قصور کا اپنا اعتراف کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ درست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیہم، انبا ینبی، انبا کا مطلب خبر دینا، ان کو ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جناب آدم نے بتا دیے۔ حمزہ استفہام ہے، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا، اعلم غیب السماوات، یعنی میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، ایکسیلنس دی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ علم تھا۔ جی ہاں، یہ علم ہی ہے جس کے بغیر نظام کائنات چلانا ممکن نہیں، اور علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ خلوتوں میں، تنہائیوں میں عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ آیت نمبر 35 میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ And when we said to the angels, prostrate yourselves to Adam, they prostrated themselves, إِلَّا إِبْلِيسَ, except Iblis. أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ ابا، he refused, he declined، واستکبر، turned proud، وکان من الکافرین، and became an infidel، اور وہ کافر ہو گیا۔ آیت نمبر 35 اور 36 کی جانب بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ۔ وَقُلْنَا، and we said یا آدم، او آدم، اسکن، live you، أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ and your wife in the garden، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا and eat out of it at ease، حَيْثُ شِئْتُمَا as you wish، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْرَبَا but do not go near this tree، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ else you will be of the transgressing ones۔ آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا قلنا، قال یقول کل سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے فرمایا یا آدم اسکن، ساکن یسکنو سے یہ فعل امر ہے، لیو، رہو، کون؟ تم، انتا وزوجک الجنہ، اور تمہاری زوج کس میں؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر جو نعمتیں کی ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ آپ کا مسکن جنت بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں سے وَكُلَا، کل کلا فعل امر ہے، یعنی تم دونوں کھاؤ جہاں سے اور جو تمہارا جی چاہے۔ لیکن ایک درخت جس سے منع فرما دیا، وہ درخت کس کا تھا اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور الٹے سیدھے تخمینے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا وہ جو بھی تھا ہمیں اس کے متعلق یقین رکھنا چاہیے۔ فرمایا فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا، اب ظالم کا لفظ استعمال کیا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، وہ اپنے انبیاء سے، اپنے بندوں سے جیسے چاہے خطاب فرمائے، لیکن کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ وہ بے ادبی یا ان کی شان کے خلاف کوئی کلمات استعمال کرے۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ But Satan toppled them from there، فَأَخْرَجَهُمَا and ousted them مِمَّا كَانَا فِيهِ from what they had been in، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ And we said get down، you are one to the other an enemy، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔
and you will have in the earth an abode and enjoyment till a time. اب جب آدم علیہ السلام سے یہ صحب ہوا فَأَزَلَّ يُزِلُّ، اذلال کا مطلب اس نے انہیں پھسلا دیا. کیا ہوا پھر؟ فَأَخْرَجَهُمَا، أَخْرَجَ يُخْرِجُ، اخراج کا مطلب نکلوا دیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیچے اتر جاؤ. هَبَطَ يَهْبِطُ کا مطلب کیا ہے؟ اہبطوا فعل امر ہے، یعنی تم سب نیچے اتر جاؤ. آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ اور ان کی پشت میں موجود ان کی تمام اولاد. اور فرمایا بعضکم لبعض عدو، یعنی اس سے مختلف ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بعض سے یعنی دشمن، شیطان تمہارا دشمن ہے یا انسان آپس میں دشمن ہے. اور فرمایا تمہارے لیے مستقر، یہ استقرار سے اس میں ظرف ہے. فرمایا تمہارے لیے ٹھہرنے کے لیے ٹھکانہ ہے، ومتاعن، اور برتنے کے لیے سامان ہے. الہین، ہین مدت کو کہتے ہیں، ایک خاص اسپیسیفک ٹائم تک. اب جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو پشیمان رہتے اور روتے رہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. فَتَلَقَّى آدم، then Adam received from his Lord certain words, kalimat, certain words. فَتَابَ عَلَيْهِ، so Allah accepted his repentance. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، verily he is most forgiving, most merciful. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. We said get down from it one and all. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ارشاد فرمایا so when there comes to you guidance from me, فمن تبع and whoever follows ہدایا my guidance فلا خوف no fear shall be on them ولا هم يحزنون neither shall they grieve، نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے. But those who disbelieve and cry lies to our revelations اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. They shall be inmates of the fire, they in there shall abide forever. آیات کے مفردات کو دیکھتے ہیں. تلقا، یہ تلقا تلقش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، یا آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. آدموں پہ پیش اس لیے آ رہی ہے کہ یہ اس فعل کا فاعل بن رہا ہے. کلمات فتاب علیہ، تابہ کا سیلا جب علا آئے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی اور آپ کو یہ دعا سکھائی جو آپ پڑھا کرتے تھے، ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہبطوا، اب دیکھیں سب کے سب اتر جاؤ. جب تمہارے پاس میری ایک اصول دے دیا کہ جب انسان جنت سے دنیا میں آگے تو اصول کیا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی، میری گائیڈنس کی اتباع کرے گا، اسے فالو کرے گا، فرمایا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اور فرمایا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، وہی لوگ اصحاب نار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خلود کا مطلب وہ اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. بحمد اللہ تعالی. سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. اللہ مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو کمی کجی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں رکوع نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے